ہمارے آج کے مہمان سرحد اور بلوچستان کے سابق گورنر والی سوات کے صاحبزادے میاں گل اورنگزیب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو جی، مہربانی۔ آپ ڈون اسکول میں پڑھے ہیں جی، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ون آف دی ڈاسکو پالیٹیشنز ہیں، تو ڈون اسکول کے اور پالیٹیشنز کون سے تھے؟ نہیں، ہندوستان میں تو بہت ہیں، مگر ڈاسکو جو ڈون اسکول کے ایکس بوائز ہیں ان کو ڈاسکو کہتے ہیں۔ ڈون اسکول اولڈ بوائز سوسائٹی، یہ ڈون اسکول اولڈ بوائز سوسائٹی اس کو ڈاسکو کہتے ہیں۔ ان میں سے پالیٹیشنز کون کون سے ہیں؟ ان میں میرے کلاس فیلوز جو تھے ان میں تو مہاراجہ کشمیر کا کرن سنگھ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کا ایک فارن منسٹر راجہ دنیش سنگھ، وہ بھی تھا۔ اب بعد میں تو بہت آئے ہیں، راجیو گاندھی جو موجودہ ہے وہ کمال ناتھ نام سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی ڈون اسکول کا ہے۔ منی شنکر ایئر وہ بھی ڈون اسکول کا ہے۔ آپ 1952 میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ADC بنے اور اس کے لیے سفارش کی آپ کے والد نے ایوب خان کو، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، آپ کو پورا قصہ سناؤں؟ ایسا ہوا کہ 1951 میں ایوب خان آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے۔ مجھے کمیشن ملی تھی 1950 میں کاکول سے۔ میں گائیڈز کیولری میں سروس کر رہا تھا اور میری پوسٹنگ اس وقت تھی کوہاٹ میں۔ پھر 51 میں جب ایوب خان کمانڈر ان چیف بنے تو میں ان دنوں میں سوات جا رہا تھا چھٹی پہ، تو میں ایک دوست کے ساتھ رسال پور ٹھہرا، تو اس نے مجھے کہا اچھا تم یہاں رات ٹھہرو، نیا کمانڈر ان چیف آج آ رہا ہے ہمارے سپورٹس میں پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے۔ تو میری نظر پہلی دفعہ ان پہ رسال پور میں پڑی۔ پھر وہاں سے میں چلا گیا سوات۔ جب میں سوات پہنچا تو میرے باپ نے مجھے کہا تمہارا نیا کمانڈر ان چیف آ رہا ہے، میرا مہمان ہے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ تو میں کہا ٹھیک۔ تو پہلے دفعہ جو ملاقات میری ان کے ساتھ ہوئی وہ سوات میں ہوئی تھی 1951 میں۔ He inspired you? He inspired me and I suppose I inspired him also. You inspired him also? I suppose so because he asked for me to be his ADC. Is it the inspiration? But that was later. That was much later. See, پھر میں گیا تھا یہ گجرانوالہ ڈسکا فرنٹ پہ آرمی کے ساتھ، جب ہندوستان سے ایک خطرہ تھا لڑائی کا، تو یہ وہاں آئے تھے انسپیکشن کے لیے کمانڈر ان چیف، اور مجھے دیکھا تو کہا آئی تم تو ریئل سولجرنگ کر رہے ہو۔ تو میں کہا جی جب سولجر ہوں تو سولجرنگ ہی کروں گا۔ کیسا پایا آپ نے ایوب خان کو ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف؟ بڑا امپریسو آدمی تھا، انٹیلیجنٹ تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ میرا سسر تو وہ بعد میں بنا، مگر میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ میرے سسر نہیں تھے۔ جب وہ آپ کے سسر نہیں تھے، وہ 4 سال کے لیے کمانڈر ان چیف بنے تھے، لیکن 1958 تک اس عہدے پہ رہے۔ آپ اس کہانی کا کیا حصہ جانتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہماری آرمی جو تھی وہ بڑی جونیئر آرمی تھی، خاص کر افسران تو سینئر افسر نہیں تھے۔ سینئر تو انگریز ہوتے تھے پارٹیشن سے پہلے۔ آپ کو یاد ہوگا پارٹیشن سے ذرا پہلے 3 جنرل بنائے گئے تھے، ایک مسلمان، ایک سکھ اور ایک ہندو۔ جنرل کریاپا واز اے ہندو اینڈ جنرل اکبر تھا وہ مسلمان، تو بہت جونیئر تھے۔ تو ان زمانے میں ایوب خان کی کیا سروس تھی؟ یعنی ایوب خان 1928 میں کمیشن ہوئے تھے، تو 1950 میں تو ان کی سروس صرف 22 سال تھی جی۔ آج کل جو کمانڈر ان چیف بنتے وہ تو 35-36 سال کے سروس کے بعد بنتے ہیں۔ تو ان کو جنرل اسکندر مرزا جو اس وقت ڈیفنس سیکریٹری تھے، انہوں نے ریکمینڈ کیا تاکہ اس کو ایک فل ٹرم اور دیا جائے، اور اس کو ایک فل ٹرم دے دیا گیا۔
اس فل ٹرم کے بعد بھی اس کو 2 سال اور دیے گئے تھے. He was not given 8 years, he was given 10 years. ایک مرتبہ آپ نے اسکندر مرزا کے بارے میں وجاہت لطیف سے بات کرتے ہوئے ان کو سینٹ کے طور پہ کہا کہ وہ سینٹ تھے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اسکندر مرزا کے بارے میں؟ اسکندر مرزا کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بہت آنےسٹ آدمی تھے, بہت تجربہ کار آدمی تھے. غلطیاں ہو جاتی ہیں, عرصے جو ان کی ڈاؤن فال آئی تھی وہ اس کی بیوی کی وجہ سے آئی تھی. مگر سینٹ میں نے اس کو یہ کہا ہے, کمپیئر ٹو جو لوگ اس کے بعد آئے ہیں, جو لوگ اس کے آج کل ہیں, ان کے مطابق ان کی کمپیرزن میں یہ سینٹ ہے. تو اس ایک قسم کا الفاظ ہے نا. میں آپ کو کہوں کہ آپ کسی اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں سینٹ ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کوئی پیر بن گئے. آپ کے سسر نے ان کو جو ملک سے باہر نکال دیا, کیا انہوں نے درست کیا؟ ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا میں لندن میں رہنا چاہتا ہوں. پوچھا تو اسی سے جاتا ہے نا جس کو نکالنا ہو. ہاں. کیوں نکالنا چاہ رہے تھے وہ؟ خوف تھا ان کو؟ اسکندر مرزا پھر یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے. اسکندر مرزا نہیں رہنا چاہتے تھے یا ایوب خان صاحب ان کو رکھنا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں, وہ نہیں رہنا چاہتے تھے. میں نے خود اسکندر مرزا سے سنا ہے پہلے, یعنی جب وہ گورنر جنرل نہیں بنے تھے, کہ اگر میں کبھی ریٹائر ہوا تو میں لندن میں رہنا چاہتا ہوں. اور کوئی وجہ نہیں تھی؟ کوئی وجہ نہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ اسکندر مرزا کے پیسے لاہور کی ایک فیملی کھا گئی؟ ہاں. کون لوگ تھے کھانے والے؟ وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں. ان میں میرے دوست تھے. یہ بڑی امبیرسنگ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. کتنے پیسے کھا گئے؟ تھوڑے بہت. اس زمانے میں اتنے زیادہ پیسے تھے ہی نہیں. اسکندر مرزا کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے تھے. بہت تھوڑے. اسکندر مرزا پاکستان کا کیا کس عہدے پر پاکستان میں تعینات تھے؟ اسکندر مرزا پاکستان کے صدر تھے. ہاں. پیسے ان کے پاس بہت تھوڑے تھے. بہت تھوڑے. کیا وجہ؟ اسکندر مرزا صدر پاکستان, تھوڑے سے پیسے, وہ بھی دوست کھا گیا. یہ درست ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, ایک گورنر جنرل یا صدر کے ہاؤس کی سمچوری الاؤنس ہوتی ہے. وہ پیسے ہوتے ہیں اس گھر کو چلانے کے لیے. تو وہ کبھی کبھی کم ہو جاتے تھے. جب کم ہو جاتے تو سکندر مرزا اپنے جیب سے وہ پورے کرتا تھا. یہ واحد پریزیڈنٹ یا گورنر جنرل ہے جس نے سمچوری الاؤنس میں اپنی جیب سے پیسے ڈالے ہیں. اور ایوب خان نے؟ ایوب خان نے نہیں ڈالے. آگے چلتے ہیں سر. اگر اوور سپینڈ کرتے, اوور سپینڈ سب کرتے تھے, تو وہ گورنمنٹ اس کو پورا. آپ نے ایک جگہ پہ حوالہ دیا کہ ایک وزیر اعلیٰ نے اپنے گھر کے لیے ایک بیوہ کے زمین پر قبضہ کر لیا. ایک وزیر اعلیٰ نے؟ ہاں 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 میں سمجھ گیا. اس کے تعلق میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. دیکھیں آپ نے دو باتیں مجھے اب تک ڈیٹیل میں نہیں بتائیں. یہ امبیرسنگ ہے. اچھا وہ بھی امبیرسنگ ہے, یہ بھی امبیرسنگ ہے. ہاں صاحب ہم لوگوں کو بچا لیتے ہیں اور ہم تاریخ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وزیر اعلیٰ نے ایک بیوہ کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا, یا اسے محروم کر دیا تھا اس گھر سے. اب میں تم کو کہوں فلانا آدمی تھا, تو تم مجھے کیوں خواہ لوگوں کے جھگڑوں میں لانا چاہتے ہو؟ کس صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا اتنا بتا دیں. یہ بھی نہیں بتاتا ہوں. 1952 ADC اور پھر آپ داماد بن جاتے ہیں. اس کلوزنس کی وجہ کیا ہوئی؟ بس ایوب خان کے ساتھ میری کلوزنس بن گئی ایز اے ADC. آپ اچھے آدمی فیملی کے ساتھ. آپ اچھے آدمی تھے؟ ہاں آپ اچھے آدمی تھے. انہوں نے مجھے اچھا سمجھا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا ہوں. ایفیشینٹ؟ Efficient, yes. Good looking, smart. I'll show you some photographs, then you make up your mind. Right, okay. سر ہم چلتے آگے. کیا جی معین الدین نے ایوب خان سے یہ پوچھا تھا کہ انتخابات کتنے شفاف ہونے چاہیے؟ ہاں. کیا بات تھی؟ یہ میں نے جی معین الدین سے سنا ہے. جی معین الدین صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے, جو بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہوتا ہے. تو ایوب خان نے اس کو بلایا, اس کو کہا کہ معین, وہ دوست بھی تھے, معین آپ نے الیکشن بڑے
فیئر اینڈ فری کرنے ہیں. تو جی معین الدین نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ فیئر اینڈ فری. تو ایوب خان نے کہا ویل یو نو. کیا کہنا کیا چاہتے تھے؟ واٹ واز دا میسج؟ دا میسج واز دس دیٹ نیچرلی ویری نیچرل میٹنگ. آپ نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں؟ مجھے سمجھا دیں ذرا. فری ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ونس. ہی ونس. ایوب خان ونس. نیچرلی دیٹ واز دا میننگ دیٹ آئی ٹیک. صاف تو نہیں کہا اس نے. پھر جو الیکشن ہوئے کتنے فیئر تھے؟ آئی تھنک دے ور ویری فیئر. ویری فیئر. اتنے کا ایوب خان جیت گیا؟ میرے خیال میں اس وقت ایوب خان کو جیتنا تھا. ہی واز آئی ڈونٹ تھنک محترمہ فاطمہ جناح would have won. Why? Because this This is is my a, feeling. Because this is a male chauvinist society. Yes, main thing is that. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں, مگر آپ کا ایک طرف ایوب خان صدر بن رہا ہے اور دوسری طرف بیگم فاطمہ جناح بن رہی. آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اگر میں داماد نہ بھی ہوتا میں پھر بھی میں اس کو ووٹ دیتا. یہ جوش کی بات نہیں ہے کہ جوش میں آ کے بس فاطمہ جناح کو ووٹ دے دو. سر بہت لوگوں نے جوش کا اظہار کیا. 80,000 میں سے بے انتہا لوگوں نے اس جوش کا مظاہرہ کیا, اور اس جوش کے مظاہرے کی بنا پہ ایوب خان کی بنیادیں ہل کے رہ گئیں. یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ نہیں وہ اس کو فاطمہ جناح کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ قائد اعظم کی بہن تھی. اور ان کا کیا ڈس ایڈوانٹیج تھا؟ یہ بھی تو قائد اعظم کے چنے ہوئے آرمی افسر تھے. ہاں مگر بھائی تو نہیں تھے. خاصا مجھے یہ بات بتائیں, کیا حقیقت ہے کہ آپ کے بچوں نے نعرے مارے ایوب کو کہایا ہے کہ, اور ایوب خان اس وقت گاؤں میں تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو نواسے ہیں وہ نواسے نعرے مار رہے ہیں, دین ایوب خان ڈیسائیڈڈ کہ ناؤ آئی مسٹ کوئٹ. یعنی اس کے گرینڈ چلڈرن نے ان کے خلاف نعرے نکالے؟ یہ حقیقت ہے کوئی؟ نہیں جی. صحیح کہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں تھے ریحانہ میں, اور چھٹیوں پر تھے, لان میں بیٹھے تھے اور بچے نعرے لگا رہے تھے ان کے, تو انہوں نے پھر سوچا کہ ناؤ دس از انف. نہیں, یہ کسی کی خیال ہے, کسی نے بات بنائی ہے. کتابوں میں کوٹ ہوا ہے باقاعدہ یہ واقعہ. کتابوں میں کوٹ ہوا ہے, کتابوں میں کیا کوٹ نہیں ہوتا. 1952 ADC شادی ہو رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی بیٹی سے, اور شادی کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں آرمی اور سیاست میں چلے جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے؟ آرمی چھوڑنے کا بھی میرا ایک وجہ تھا. کیا؟ 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں, اس میں سوات کو ویسٹ پاکستان اسمبلی میں 6 سیٹ ملے. تو میرے باپ نے کہا کہ اورنگزیب تم فوج ابھی چھوڑو اور آ جاؤ یہاں سیاست میں شامل ہو جاؤ, اور ان 6 سیٹوں میں سے ایک سیٹ آپ انشاءاللہ جیت جائیں گے, یو ول لیڈ دیز ادر 6. میں اس کے خلاف تھا, اس لیے کہ 1956 کانسٹیٹیوشن سے تو سوات اسٹیٹ بھی ختم ہو گیا تھا, سارے اسٹیٹس ختم ہو گئے تھے. تو میں نے کہا میں اپنا کریئر آرمی میں لگانا چاہتا ہوں. پھر میرے باپ, یہ اسکندر مرزا میرے باپ کی بھی بڑے قریبی دوست تھے, تو انہوں نے اسکندر مرزا کو کہا, اور اسکندر مرزا نے ایوب خان کو بھی کہا. تو اسکندر مرزا نے اور ایوب خان نے دونوں نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کی بات سنو. مانو نہیں, سن لو. ہاں سنو. چل ٹھیک, آپ نے اپنے باپ تو پھر میں نے آرمی چھوڑ دی. آپ نے اپنی باپ کی بات, میں نے کوئی ریزائن نہیں کیا, میں نے کوئی دستخط بھی نہیں کیے. مجھے ویسے آرڈر آ گئے, مجھے ویسے آر یو ایبسکونڈر لائک این ایبسکونڈر, مجھے ایسے آرڈر آ گئے کہ یو آر ریلیزڈ. سر آر یو ایبسکونڈر؟ آئی ایم ناٹ ایبسکونڈر, بٹ آئی واز ریلیزڈ وداؤٹ مائی کنسنٹ. یو آر ریلیزڈ وداؤٹ یور کنسنٹ. اگر آپ, میں کنسنٹ نہیں لیا گیا تو ٹیکنیکلی کیا پوزیشن ہے پھر؟ بس تو میں نے شور نہیں مچائی, آئی ڈنٹ کنٹیسٹ. اگر آپ کنٹیسٹ کرتے تو آپ بہت سینئر جنرلز نہ ہوتے. اگر نہیں جی, سینئر جنرل نہیں, بھٹو مجھے جا کے وہ اٹک جیل میں بھی پہنچا دیتا. بھٹو آپ کی بھٹو سے اختلاف کیا ہے؟ بھٹو ہم بڑے دوست تھے, بہت ڈرنک ٹوگیدر, بڑے قریب تھے, ڈانس اینڈ ڈائن. since well I didn't know him before,
یہ جب ایوب خان کے وزیر بنے تب مجھے ملے تھے. دونوں ینگ تھے, آپ بھی ینگ وہ بھی ینگ. ہاں جی. ڈانس ڈائننگ ٹوگیدر. I never danced and I had never seen him dancing either. Dining together. Dining together. Have you ever been in drinking? In? Drinking? Drinking? شربت پیتا ہوں. ہاں. میں شربت کی بات نہیں کر رہا. روح افزا پسند نہیں ہے مجھے, اورنج اسکواش زیادہ پسند ہے. So you were close friends. What? کیا ہوا؟ بہت انرجیٹک, بہت ینگ, بہت سپورٹنگ ایوب خان, بہت سپورٹنگ ایوب خان. ان دونوں کے درمیان اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ میرا اور بھٹو کا, میرا بھٹو کا یہ ہوا کہ جب وہ ایوب خان کے حکومت سے نکل گئے اور ایوب خان کے خلاف ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے میں بھٹو کے ساتھ جاتا؟ اصولی طور پہ آپ کو کس کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ ہاں, اصولی طور پر آپ کو کس کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ اصولی طور میں نے اپنے سسر کے ساتھ جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد نے ایک دفعہ کہا میاں گل اورنگزیب جاؤ جا کے ذوالفقار علی بھٹو سے شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ. ہاں. کیوں نہیں گئے آپ؟ بس میں مسلم لیگ میں تھا. باپ کی بات نہیں آپ مانتے آپ, میرا خیال ہے باپ کے ساتھ آپ کا اختلاف. واقعات ایسے تھے کہ میرے لیے مسلم لیگ کو چھوڑ کے اور پیپل پارٹی میں جانا ایک شرم کی بات تھی. یہ لوٹا بازی مجھے پسند نہیں ہے. آپ مسلم لیگ کے عہدیدار تھے؟ آپ مسلم لیگ کے عہدیدار تھے؟ میں مسلم لیگ کا ایم این اے تھا سن 70 کے الیکشن میں. لیکن آپ اپنے والد کی بات نہیں مانی. والد کی بات میں نے نہیں مانی. اور پھر یحییٰ خان نے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے والد کو سوات میں سے بے دخل کر دیا. کیا یہ حقیقت ہے؟ مجھے اور میرے والد دونوں کو سوات سے نکالا گیا. ہم دونوں کو نکالا. 6 مہینے میں بھی باہر رہا, 6 مہینے میرا باپ بھی باہر رہا. اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ میرا باپ زیادہ کیوں باہر رہا؟ اس عرصے میں الیکشن کے لیے کھڑا ہو رہا تھا. جب بھی وہ الیکشن ہو رہے تھے تو 2 باتیں ہوئی تھی. ایک یحییٰ کو کسی نے بتایا کہ چونکہ اس کا باپ ادھر ہوگا تو یہ اپنے بیٹے کو جتا دے گا. ایک تو وہ وجہ, میرا باپ سمجھا کہ میں نے اس کو نکلوایا ہے. میرے باپ کو کسی نے شیطانی کی. کس نے کی شیطانی؟ تمہارے بیٹے نے جا کے تم کو نکلوایا. کس نے شیطانی کی؟ یہ مجھے پتہ نہیں کہ کس نے کی, مگر میرے باپ نے مجھے ایک قصہ بتایا ہے بعد میں کہ تم نے, ایک بینکر تھا اس کا نام میں بھول رہا ہوں ابھی, اس نے اسے بتایا کہ اورنگزیب گیا اور قیوم خان کو ملا, اور قیوم خان گیا اور یحییٰ خان کو ملا, اور یحییٰ خان کو یہ بتایا کہ چونکہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں دے رہا تو آپ اس کو نکال لیں. مگر یہ سارا جھوٹ ہے. آپ قیوم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنے بھائی اور کزن سے ہار گئے. قیوم خان جی 77 میں. ہاں 77 میں نے قیوم خان کی ٹکٹ پہ لڑا اور میں ہار گیا اپنے بھائی کو. لیکن تضاد کہ میرا بھائی سنیں سر تضاد نظر نہیں آ رہا ہے کہ جب آپ کے والد صاحب کہتے ہیں, ایک سیکنڈ سر, جب آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ قیوم کی حمایت کریں, آپ نہیں مانتے؟ نہیں, اس نے جب مجھے کہا قیوم خان میں شامل ہو جاؤ تو میں شامل ہو گیا تھا نا. میں قیوم دیکھیں نا, میرا خیال تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا, مگر میرے والد نے مجھے کہا کہ تم قیوم کے ساتھ شامل ہو جاؤ, اور میں قیوم کے ساتھ ان کی کہنے پہ شامل ہوا. مگر میں نے باپ کو کہا کہ آج میں قیوم کے شامل ہوا تو کل مجھے نہیں کہو گے کہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤ, تیسرے دن کہیں اور جاؤ. اب میں قیوم کے ساتھ ہوں, ان سے ساتھ رہوں گا, اور اسی دن سے لے کے آج تک میں قیوم کے ساتھ رہا ہوں, یہ مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہوں.
اصل میں حقیقت اصل میں مسئلہ خاصا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے والد اور قیوم کے درمیان یہ اختلاف تھا کہ قیوم خان اور آپ کے والد کے درمیان سوات کے امیدواروں کے بارے میں ایک فیصلہ ہو گیا تھا. آپ کے والد کا یہ خیال تھا کہ قیوم خان نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کیا, اور یہ اختلاف کی وجہ بنی. آپ کے فادر ضیاء اللہ کی حمایت کر رہے تھے جبکہ قیوم خان نے ضیاء اللہ کی حمایت نہیں کی. دس از پارشلی رائٹ. قیوم آخری سیاستدان سے جو آ گئے اس وقت, پہلے جو آئے تھے کوئی پیپل پارٹی کی آئے, کوئی اے این پی کے آئے وغیرہ. قیوم جب آئے تو اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا, تو وہ میرے والد کے پاس آ گئے کہ تم میرے امداد کرو. تو مجھے میرے باپ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. میں نے باپ کو کہا میں کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوتا ہوں, میں انڈیپینڈنٹ لڑتا ہوں, اس لیے کہ جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے وہ ہمیں دیں گے, ہمیں قیوم کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے. مگر اس نے کہا کہ نہیں, تم خواہ شامل ہو. تو میں راضی ہو گیا. مگر میں نے اپنے باپ کو کہا کہ اگر میں ایک دفعہ قیوم میں آ گیا تو پھر مجھے یہ مت کہنا کہ تم قیوم کو چھوڑو. تو جب میرے باپ نے پھر بعد میں کہا کہ تم قیوم کو چھوڑو, میں نہیں. اگر قیوم آپ کے والد کو دھوکہ دیتا ہے پھر بھی آپ نے قیوم کو چھوڑیں گے؟ نہیں, میرے باپ کو کیا دھوکہ دیا اس نے؟ جو کینڈیڈیٹ طے کیے نہیں ان سے مکر گئے. نہیں, میں بتاؤں, وہ ایک کینڈیڈیٹ تھے, ہمارے چیف سیکریٹری تھے, اس کے بیٹے, اس کا نام تھا ضیاء اللہ. تو ضیاء اللہ کو تو قیوم نے ٹکٹ دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 1977 میں آپ ہار گئے اور آپ کو اس وقت پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ولی عہد ہونا ہی کافی نہیں ہوتا. ہاں, اس وقت والی بھی زندہ تھے, میرے والد, اور میرے چھوٹے بھائی امیر زیب وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں روز ایسے باتیں ہوتی تھی کہ 50,000 لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے, 2 لاکھ شامل ہو گئے, 4 لاکھ شامل ہو گئے, جیسے آج کل ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ بھٹو نے الیکشن کرنی ہے اور دھاندلی کرنی ہے, تو ہم نے جیتنا ہے, تو جیتنا ہے تو اس کے ساتھ چلے جاؤ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1977 میں آپ کے بھائی دھاندلی سے جیتے؟ تو دھاندلی سے نہیں جیتے تو کیسے جیتے؟ اچھا, مجھے بتائیں گے کہ آپ کے اپنے والد کے ساتھ اختلافات اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کو ایک قسم کا آگ کر دیا, اور یہ حالات ہو گئے کہ آپ کے جب دادا کا انتقال ہوا تو تب بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں تھی, اور کچھ دوستوں نے بیچ میں پڑھ کے اس تنازع کو ختم کروایا. کیا یہ حقیقت ہے؟ شیطان لوگ تو ہوتے ہیں, باپ بیٹوں کو لڑاتے ہیں, مگر میں نے اپنے باپ کے خلاف کچھ نہیں. آپ کے فادر نے کہا, when I came back to Saidu on the 18th December 1970, I never allowed Aurangzeb and Amirzeb to come to me. Not till my father's death on the 1st October 1971. I had to take my revenge. What is this? What a revenge? انہوں نے لکھا نا. What was the revenge between father and son? ریونج تو یہ تھا کہ میرے خلاف ہو گئے تھے اس الیکشن میں. 1970 کے الیکشن میں جو ہمارے خاندان کی عزت کا سوال تھا, اس میں میرے والد, افسوس ہے, میرے خلاف ہو گئے تھے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ مسلم لیگ کے بہت بڑے حامی تھے, اور آپ اس لیے اپنے والد کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ ایک دفعہ مسلم لیگ میں چلے گئے تو مسلم لیگ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پی این اے کی تحریک, آپ پی این اے میں شامل, آپ انتخاب لڑ رہے ہیں پی این اے کے ٹکٹ پر, اس وقت آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ پی این اے سے پہلے بھی جب بھٹو نے مجھے, اب دیکھیں نا, قیوم خان تو بھٹو کے ساتھ ہو گیا تھا اور تحریک چل رہی تھی بھٹو کے خلاف 1977 میں, تو مجھے گرفتار کر کے مجھے جیل بھیج دیا. تو میں نے کہا میں جب جیل جاؤں گا اور قیوم نام کے لیگ کے نام پہ جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں کہ تم کس خوشی میں یہاں آئے ہو. تو اسی وقت چونکہ میرا یہ بیوی کا بھائی گوہر ایوب یہ استقلال میں تھا, تو میں نے کہا چلو عارضی طور پہ استقلال کا نام ہی لگا دو اپنے ساتھ, تو میں استقلال کے نام پہ پھر جیل لیا تھا. اور پی این اے کا میں بتا رہا ہوں آپ کو, پھر بعد میں جب ضیاء الحق آ گئے, ضیاء الحق کو میں بڑے قریبی جانتا تھا, میرے ریجیمنٹ کے تھے اور میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے,
انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا شورے میں، تو میں شورے میں رہا. پھر اس کے بعد الیکشن ہوئی، اور مسلم لیگ وہ الیکشن جو تھی وہ نان پارٹی الیکشن تھی. 1985. ہاں 85 کی نان. ان دنوں میں مجھے ایک روسی سفیر ملا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اورنگزیب تم کمیونسٹ کب بنو گے؟ تو میں نے اسے کہا، میں کمیونسٹ سے ذرا آگے ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں کہا تمہاری ملک جو ہے نا 1 پارٹی اسٹیٹ ہے، اور پاکستان 9 پارٹی اسٹیٹ ہے، یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے. آپ نے مطلب کہا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے میں مجھے شرم آتی ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ بہت زیادتی کی. سر آپ بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے خاندان کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ ہمارے سارے جائیداد لے گئے. کس کو دے دی؟ لوگوں کو کہا پکڑو. بھٹو سے آپ کا اختلاف صرف اس نقطے پر ہے نا کہ اس نے آپ کی زمینیں لے کے مزارین کو دے دی؟ نہیں وہ تو ختم کر رہے تھے، مجھے اسے بتایا تھا میں تم کو ختم کروں گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ I'll finish you. Told me بھٹو. بھٹو نے آپ سے کہا کہ he will finish you. کس پوائنٹ پر کیا ہوا تھا؟ میں نے ایک تقریر کی تھی نیشنل اسمبلی میں جو ان کو پسند نہیں آئی تھی. کس پالیسی پر اختلاف کیا جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو یہ دھمکی دی؟ بھٹو صاحب بھی اپنے ایک عجیب آدمی تھے. He was very vindicative. Vindicative کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ منتقم مزاج، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، نہ بھولنے والا، پیچھا کرنے والا. تو اس نے کہا اس شخص سے میں اپنا انتقام لوں گا. کس چیز کا انتقام؟ کیا کر دیا آپ نے؟ کاش میں اپنا وہ اسپیچ لاتا آپ کو دکھاتا. کچھ تو یاد ہوگا نا سر؟ اب کچھ بھی یاد نہیں مجھے، وہی سے خلاف تھا. کیا یہ حقیقت ہے کہ 1997 میں آپ کا نام بطور صدر کبھی زیر غور آیا؟ مجھے نواز شریف نے کہا تھا کہ یو آر آلسو ون آف دا پیپل. نواز شریف سے آپ نواز کی شریف دوستی کے ساتھ ہوگی؟ میں نے بڑی دوستی ہوئی. نواز شریف کا میں نے کبھی خوش آمد نہیں کی، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ مجھے پسند کرتے ہیں. آپ کو بلوچستان کا گورنر بنا دیا جاتا ہے، آپ کو توقع نہیں تھی کہ آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا؟ خیال نہیں تھا اس کیونکہ اس وقت. وقت 2 آدمیوں کے نام چل رہے تھے، احمد نواز بگٹی کا چل رہا تھا اور سردار یعقوب ناصر کا. آپ کو کیسے منتخب کر لیا گیا کس نے ایز اے گورنر؟ ایز اے گورنر؟ دیکھیے نا، ہر صوبے میں گورنر جو ہوتا ہے وہ دوسرے صوبے کے ہونی چاہیے. اور 1973 کے جو 72 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی یہ تھا. پھر بھٹو نے خود خلاف ورزی اپنے کانسٹیٹیوشن کی اور ہر ایک صوبے میں اسی صوبے کے شخص کو گورنر بنا دیا. اس وقت تو ہر ایک صوبے میں اپنا اپنا گورنر تھا. اور کیا کہتے ہیں، بلوچستان میں بھی رئیسانی صاحب گورنر تھے، مگر بعد میں انہوں نے ہر ایک صوبے میں اپنا گورنر رکھا سوائے بلوچستان میں. تو یہ غلط بات تھی کہ بلوچستان میں آپ بلوچ کو گورنر نہیں بنا رہے ہیں، باہر سے گورنر لا رہے ہیں. وہاں پر کیوں گئے؟ میں کیوں گیا؟ مجھے اپوائنٹ ہوا تو میں گیا، مگر اصولی طور پہ آپ اتفاق خود نہیں کرتے ہیں؟ ہاں اصولی طور میں غلط بات تھی. آپ کو تو نہیں جانا چاہیے، آپ اصول پرست آدمی تھے، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. تو میں کہتا کہ میں نے تو ایک اور کو بے وصولی بیچتا، تو میں بے وصولی. آپ تو ایک سٹینڈ لے لیتے. آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے میاں گل اورنگزیب جس نے گورنر بننے سے انکار کر دیا تھا کی خاطر. ایگزیکٹ. تو مجھے یہ موقع خدمت کا ملا تھا، اور میں بلوچستان کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں. آپ بلوچوں سے میرے متعلق پوچھ. سر کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کا نام چودھری نثار نے پیش کیا تھا اور چودھری نثار کا یہ مطالبہ تھا کہ میاں گل اورنگزیب کو مجھے یہ کچھ پتہ نہیں کس نے کیا، بعد میں پتہ مگر بعض بلوچوں کے ساتھ مشورہ ضرور ہوا تھا اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا. ون آف دیم واز نواب بگٹی. اب دیکھیں، اب آپ نے نواب اکبر بگٹی کی بات کی. مجھے وہ دن یاد ہے جب نواب اکبر بگٹی صدر کا انتخاب لڑنا چاہ رہے تھے اور بعد میں وڈرا ہو گئے. انہیں ایک ووٹ پڑا جو آپ کا تھا. یہ حقیقت ہے؟ نہیں. کس نے دیا تھا ان کو ووٹ پر؟ بھائی وہ میرے پاس تو بہت کینڈیڈیٹس آئے تھے ووٹ کے لیے، بہت کینڈیڈیٹس آئے تھے، مگر میں نے جو ووٹ دی تھی میں نے وہ وسیم سجاد کو دی تھی. اچھا، ویسے وہ اکبر بگٹی صاحب اسی خوش فہمی میں تھے کہ جو واحد ووٹ ان کو ملا وہ آپ کا تھا؟ نہیں، وہ پتہ نہیں کس کا تھا وہ.
اور اسی لیے انہوں نے آپ کو بطور گورنر بلوچستان میں قبول کیا. وہ سمجھے کہ وہ ووٹ میرا ہے، بیکاز میرے پاس جو کینڈیڈیٹ آئے میں ان کو ہاں کر کے رخصت کرتا تھا. میں نے کہا میں کیوں نہ کہوں، تو میں نے تو ایسے 5-6 لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جیسے کرتے ہیں یہ سیاستدان. تو وہ سمجھے کہ جو وہ ایک اس کو ملا ہے وہ میرا ہے، مگر وہ میرا نہیں تھا. سر کیا حقیقت ہے کہ بلوچستان اور میں یہ نہیں کہہ ان کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے، اگر کہتے میرا تھا تو میں نے کہا ہاں میرا تھا. آپ نے ان کا اخبار میں بیان پڑھا کہ مجھے واحد ووٹ ملا اور وہ ووٹ میاں گل اورنگزیب کا تھا؟ اس نے کہہ دیا، بٹ آئی ڈنٹ ریفیوٹ. اور اسی لیے انہوں نے آپ کو بلوچستان کا گورنر قبول کیا تھا؟ نہیں. آگے چلتے That is not the ہیں. reason. کیا یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان کی پارٹیز نے آپ کو ایک ان ویلکم مہمان کے طور پہ قبول کیا، اور بعض نے تو کہا کہ دیکھیں یہ وائسرائے ہمیں بھجوا دیا گیا ہے؟ کس پارٹی نے؟ بہت ساری پارٹیوں نے، وہاں کی جو مقامی پارٹیاں تھیں، انہوں نے کہا یہ تو وفاق نے ایک وائسرائے ہمیں بھجوا دیا ہے. نہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. دیکھیے بڑے پارٹی جو ادھر ہیں وہ ہے یہ ملی یہ محمود اچکزئی کی پارٹی ہے، اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بھائی جیسے. عطا اللہ مینگڑ کے ساتھ بھی میرے بھائی جیسے تعلقات، اور اکبر بگٹی کے ساتھ بھی میرے بھائی جیسے تعلقات ہیں. میاں گل اورنگزیب صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر اکبر بگٹی ریاست کے اندر ریاست چلا رہے تھے، تو آپ کو جب اس بات کا احساس ہوا ہوگا تو آپ نے وفاق کو بتایا کیسا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا تھا. ایک جگہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں نہ پولیس ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کچھ، اور 2 آدمیوں کے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کس کے پاس جائیں گے؟ اس گاؤں کا جو سردار ہوگا، جو باعزت آدمی ہوگا، ان کے پاس جائیں گے کہ ہمارا فیصلہ کرو. تو اگر ایسے فیصلے نہیں کیے. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ سوئی گیس کی تنصیبات کو اڑا دیا جائے، ان کو بم مار دیا جائے، ان کو بلاسٹ کر دیے جائیں، سوئی گیس میں لوگوں کو کام نہ کرنے دیے جائے، لوگوں کو دھمکی دی جائے؟ جو لوگ یہ اڑا رہے ہیں، یہ سوئی گیس لائن یا پاور لائن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، ان کی کچھ حقوق ان کو نہیں مل رہے ہوں گے. کیا تجاویز آپ دیتے رہے ان 2 سالوں میں کہ جس سے بلوچستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوتا؟ ہاں، بلوچستان میں ایک تکلیف ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی کمیونیکیشن جو ہے، رسل و رسائل، وہ بہت مشکل ہے. آپ پنجاب میں 10 میل سڑک بنائے تو ہو سکتا ہے 10 لوگ آدمیوں کو فائدہ ہوں. آپ بلوچستان میں 100 میل سڑک بنائے، ہو سکتا ہے کہ 50 آدمی کو فائدہ ہوگا صرف. اس کا جو ایریا ہے وہ اتنا بڑا ہے. تو وہاں پر میں نے یہ سجیشن گورنمنٹ کو دی تھی کہ آپ جب بلوچستان کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کریں کہ ان کا رقبہ بھی خیال میں رکھیں. یہ نہ کہیں کہ ان کی پاپولیشن صرف 6% ہے تو ہم ان کو 6%. آپ نے گور ایوب خان ان کے خاندان کا مشرف کے ساتھ دینے کے حوالے سے ایک مرتبہ کہا، آپ نے کہا کہ سم پیپل کین ٹیک دا ہیٹ، ادرس کانٹ. یہ موجودہ وقت کے لیے؟ جی موجودہ وقت کے لیے. جی. اچھا، ہاں، ہمارے ملک میں یہ ہے، اور یہ آپ سروس میں بھی لے لیں. ایک جگہ مثلاً ایک ڈپٹی کمشنر ہے، وہ بڑا ایماندار ہے، اور چیف منسٹر اسے غلط کام کرانا چاہتا ہے، تو دوسرا ڈی سی آئے گا، کہے گا جی مجھے لگا دو، میں کرا دوں گا، وہ تو ایماندار آدمی، اس کو نکال دو. ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہاں پر سیاست میں بھی ہماری تو آج کل ڈکٹیٹری ہے. مشرف صاحب اگر جو کچھ بھی اپنے آپ کو کہیں، مگر ہی از آل ان آل. تو اگر گوہر ایوب کاف میں شامل نہ ہوتا تو راجہ سکندر رحمان آ جاتا، آج سکندر رحمان کا بیٹا وزیر ہوتا. اب 7 سال کے لیے ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار تم تو غیرت دکھا رہے ہو، ہمارا کام کون کرے گا؟ تو تمہاری قوم بے غیرت چاہتی ہے تو تم کیا کرو گے؟ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں آپ. میرے جتنے ووٹر ہیں میرے پاس کئی دفعہ ہیں کہ یار جا کے تم مشرف کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمارا کام ہو جائے گا. سوات میں بنیادی طور پہ مذہبی لوگ اقتدار میں آئے، یہ حقیقت ہے؟ 100%.
2002 کے انتخابات میں آپ تو آئے نہیں, آپ بی اے نہیں تھے, گریجویشن نہیں کی تھی آپ نے, اور آپ کے بیٹے بھی نہیں جیتے. تو یہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ پورا کا پورا سوات مذہبی ایک ہوا چلی تھی ہمارے پورے صوبے میں, اب وہ ہوا ابھی بھی چل رہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں سوات پھر مذہبی ووٹرز کے ہاتھوں میں ہوگا؟ سوات کو چھوڑے پورے صوبہ سرحد پھر یہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے. وجہ؟ اینٹی امریکن. آپ اینٹی امریکن نہیں ہو؟ بھائی میں ایسے اینٹی امریکن نہیں ہوں جیسے وہ ہیں. کیا مطلب؟ بھائی وہ تو مذہبی لحاظ سے حجاب پہنو, یہ کرو وغیرہ وغیرہ, میں اس میں تو میں نہیں ہوں. آپ سیاسی طور پہ پاکستان کی کس سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں؟ مسلم لیگ ایند کی, نواز شریف کی. وجہ؟ میرے ساتھ بہت اچھے تھے, میرے ساتھ بڑی مہربانی کی, میں نمک حرام نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے اس میں بھی بڑی غلطیاں تھی, غلطی ہر ایک حکومت میں ہے, مگر ان میں جو غلطیاں تھیں وہ اتنی نہیں تھی جتنی اس میں ابھی موجود ہے. نواز شریف کی سب سے بڑی اہم غلطی کیا تھی آپ کے خیال میں؟ وہ غلطی اس کی ایسے نہیں, وہ غلطی ہر ایک کی ہے. وہ خوشامدیوں میں وہ آ جاتے ہیں, مگر میں نے اس کو خوشامد کبھی نہیں کی, اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا. آر یو اے ریٹائرڈ پالیٹیشین؟ You can consider that. But I must take interest in my country. ایسا کوئی انسان تو ہے نہیں نہ کہ اپنے ملک میں دلچسپی نہ لے.